السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت دہلی سلطنت کی ایک عظیم حکمران رضیہ سلطان کے بارے میں آپ کو تاریخی حقائق بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ رضیہ سلطان کا تعلق کس غلام خاندان سے تھا، کیسے جنوبی ایشیا پر حکومت کرنے والی واحد خاتون بنی، اور پھر کیسے بغاوت کی زد میں آ کر آپ کا دور حکومت ختم ہوا، اور پھر کیسے آپ کا قتل ہوا۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا۔ رضیہ سلطان سلطنت دہلی کی ایک عظیم خاتون حکمران۔ رضیہ سلطان کی پیدائش 1205 میں بدایوں میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام شمس الدین التمش تھا۔ آپ کا تعلق خاندان غلامہ سے تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رضیہ سلطان کے تقریباً 8 بھائی تھے۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ خاندان غلامان حکمران کیسے بنے۔ رضیہ سلطان کے والد شمس الدین التمش سلطان قطب الدین ایبک کے ایک ترک غلام تھے۔ ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قطب الدین ایبک نے پہلے شمس الدین التمش کو اپنا داماد بنایا اور پھر بہار کا صوبے دار بنایا۔ 1211 میں شمس الدین التمش نے قطب الدین ایبک کے بیٹے ارام شاہ کو تخت سے اتار دیا اور خود بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے تقریباً 35 سال حکومت کی۔ شمس الدین التمش نے اپنے بیٹوں کے بجائے اپنی بیٹی رضیہ سلطان کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں انتظام سلطنت کی تعلیم دلوائی اور جنگی فنون میں بھی مہارت حاصل کروائی۔ رضیہ سلطان تلوار بازی، گھڑ سواری اور دیگر جنگی فنون میں ماہر تھیں، اور کم عمری سے ہی آپ نے پردہ کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ شمس الدین التمش کی وصیت کے مطابق آپ کی خوبصورت اور قابل بیٹی رضیہ سلطان تخت کی حقدار تھی۔ شمس الدین التمش کی وفات 1236 میں ہوئی اور وفات کے بعد ان کی وصیت پر عمل نہیں کیا گیا، اور شمس الدین التمش کے بیٹے یعنی رضیہ سلطان کے بھائی رکن الدین فیروز نے تخت پر قبضہ کر لیا، مگر وہ صرف 7 ماہ ہی حکومت کر سکے، کیونکہ رضیہ سلطان نے دہلی کے لوگوں کی مدد سے اپنے بھائی کو شکست دی اور خود 1236 میں تخت پر بیٹھ گئے۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد آپ نے سلطنت دہلی کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیے اور ایک مرد حکمران کی طرح ہی سلطنت کو سنبھالا۔ آپ مردانہ لباس پہنتی اور خود میدان جنگ میں شرکت کرتی تھی، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد رضیہ سلطان کے خلاف باغی سر اٹھانے لگے۔ آپ ایک بہادر اور ذہین حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت خاتون بھی تھی۔ بٹھنڈا کے حاکم ملک التونیا نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ نے صاف انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ایک حبشی غلام جمال الدین یاقوت کو پسند کرتی تھی۔ جب ملک التونیا نے انکار کی خبر سنی تو لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین کے ساتھ مل کر رضیہ سلطان کے خلاف بغاوت کی اور واضح طور پر جنگ کا اعلان کر دیا۔ رضیہ سلطان کو اطلاع ملتے ہی وہ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے جمال الدین یاقوت کے ہمراہ لشکر لے کر حملے کو روکنے کے لیے نکلی، مگر دہلی میں ہی باغیوں نے انہیں گھیر لیا۔ ملک التونیا کا لشکر بھی وہاں پہنچ گیا۔ ایک بہت بڑا معرکہ ہوا اور رضیہ سلطان کو شکست ہوئی۔ جمال الدین یاقوت کو قتل کر دیا گیا اور رضیہ سلطان کو قید کر لیا گیا، اور پھر رضیہ سلطان کے بھائی معز الدین بہرام کو دہلی کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ باغی چاہتے تھے
کہ رضیہ سلطان کو بھی قتل کر دیا جائے، مگر ملک التونیا نے قید میں رضیہ سلطان کو پیشکش کی کہ اگر وہ شادی کی پیشکش قبول کرے تو رضیہ سلطان کی جان بچ سکتی ہے۔ رضیہ سلطان نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ رضیہ نے صرف زندہ رہنے کے لیے ملک التونیا سے شادی کی تھی اور رضیہ سلطان کا مقصد صرف اپنا تخت حاصل کرنا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ہی رضیہ سلطان نے ملک التونیا کو اس بات پر کاہل کر لیا کہ وہی دہلی کے تخت کی اصل حقدار ہے۔ ملک التونیا بھی دہلی پر حملے کے لیے مان گیا اور ایک بھرپور جنگ کی تیاری کی گئی۔ آس پاس کے امیروں اور زمینداروں کی حمایت بھی حاصل کی گئی اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا گیا۔ یہ لشکر جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ لشکر کی قیادت ملک التونیا اور رضیہ سلطان کر رہے تھے۔ معز الدین بہرام کے بہنوئی اعزاز الدین بلبن لشکر سمیت مقابلے کے لیے آیا۔ شدید لڑائی ہوئی اور دونوں طرف سے بھرپور مقابلہ کیا گیا، مگر جنگ کے اختتام پر رضیہ سلطان اور ملک التونیا کو شکست ہوئی اور وہ فرار ہو کر واپس بھٹنڈا آ گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ فوج کو جمع کیا گیا اور پھر سے دہلی پر حملہ کیا گیا، مگر نتیجہ اب بھی رضیہ سلطان کے خلاف ہی رہا اور ایک بار پھر رضیہ سلطان کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے ملک التونیا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ کافی دیر تک گھوڑے دوڑاتے رہے اور قتل کے علاقے پہنچے۔ اب دونوں بہت تھک چکے تھے اور جنگ میں معمولی زخم بھی آئے تھے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھے، بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے انہیں کھانے کو کچھ سامان دیا اور پھر چند گھنٹے بعد درخت کے نیچے سے 2 لاشیں ملیں۔ یہ 14 اکتوبر 1240 کا دن تھا۔ رضیہ سلطان کی موت کے بارے میں تاریخ دانوں کی 2 رائے ہیں۔ پہلی، کہا جاتا ہے کہ پیچھا کرتے ہوئے مخالف فوج وہاں پہنچ گئی اور دونوں کو قتل کر دیا۔ دوسری رائے یہ دی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے انہیں کھانا دیا تھا وہ بعد میں ساتھیوں کے ساتھ لوٹ مار کے ارادے سے وہاں آیا اور رضیہ سلطان اور ملک التونیا کو قتل کر دیا، کیونکہ اس وقت رضیہ سلطان نے بیش قیمت زیورات بھی پہنے ہوئے تھے۔ خیر، بعد میں رضیہ سلطان کے بھائی ان کی لاش کو دہلی لے گئے اور ترکمانی دروازے کے پاس بلبل خانے میں انہیں دفن کیا گیا۔ ان کے مقبرے کو آج بھی رجی سجی کی درگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری قبر رضیہ سلطان کی بہن شازیہ کی ہے۔ رضیہ سلطان جنوبی ایشیا کی واحد حکمران خاتون تھی۔ آپ نے بہت بہادری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا، مگر آپ مشکل سے صرف 4 سال ہی سلطنت پر حکومت کر سکیں۔ آپ خود کو سلطان ہی کہلواتی تھیں۔ سلطانہ کا لقب آپ کو پسند نہیں تھا، کیونکہ سلطانہ سلطان کی بیوی کو کہا جاتا تھا۔ اللہ آپ کی مغفرت کرے اور جنت میں آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔